السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے عزت و امن اور کامیابی کا پہلا زینہ اللہ کی توحید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمانوں، قرآن کریم کی پہلی پکار سنو اور زندگی میں سب سے پہلے اسے دل میں سجاؤ تاکہ عزت و کامیابی کا پہلا زینہ طے کر سکو۔ رب نے فرمایا، اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت و بندگی بجا لاؤ جس نے تمہیں اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ وہ مالک ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش نازل کیا اور اس سے بطور روزی تمہارے لیے پھل نکالے، پس تم جانتے ہوئے اللہ کا ساجی نہ بناؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ دنیا میں بسنے والے انسانوں، بتاؤ تو صحیح تمہارا خالق کون ہے؟ تمہیں عدم سے وجود میں کس نے کیا؟ تمہیں بے شمار نعمتوں سے کس نے نوازا؟ تم سے تکلیف و پریشانی، غم و اندوہ اور نقصان دہ چیزیں کس نے دور کی؟ تمہیں عقل، کان، آنکھ اور دماغ سے مالا مال کس نے کیا؟ تمہارے لیے رات و دن کس نے تابع کیا؟ کون دانہ اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے؟ کون آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ کون مادر رحم میں جیسا چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے؟ کون آسمان و زمین کو زوال پذیر ہونے سے بچاتا ہے؟ کس نے آسمان و زمین کی خلقت کو مستحکم کیا اور اس کے نظام کو بہتر بنایا؟ اس میں کوئی خامی و خلل نظر نہیں آتا۔ کس نے زمین میں نہر و چشمے جاری کیے؟ وہ کون ہے جس نے خشک ڈالیوں سے لذیذ پھل اور تازہ میوے نکالے؟ وہ کون ہے جو قادر مطلق ہے اور کسی چیز سے کہتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، برابر کیا اور بہتر شکل میں بنایا؟ آخر وہ کون ہے جس نے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور بہتر لکھی، عدل و حکمت کے ساتھ لکھی، اور جس کے لیے لکھی اس کی طرف متوجہ کیا اور بہتر رہنمائی کی؟ کس نے آسمان کو پیدا کیا اور بغیر ستون کے بلند کر دیا، اس کی چھت اونچی کی اور اسے برابر کیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو بشکل روشنی نکالا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا؟ کون ہے جس نے پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا؟ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ انوکھے افعال اور حکیمانہ کاریگری کس نے کی؟ وہ اللہ ہے، اللہ عظیم بادشاہ و پالنہار، معبود برحق و رب الارباب، جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنیں جھک گئیں، ظالموں کے پاؤں کانپنے لگے، فرعون نمرود کے تخت و تاج بے تاج ہو گئے، فرشتے بھی اس کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، جبریل میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، انبیاء جن کا مقام نہایت بلند ہے وہ بھی رب سے کانپتے اور ڈر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی وحدانیت پر تمام مخلوق گواہی دیتی ہیں۔ رب کے ساتھ شرک و بدعقیدگی محسوس کر کے آسمان پھٹنے کو تیار ہے، زمین ہلنے اور شق ہونے کو تیار ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے والا ہے، آسمان و زمین اور پرندے رب کی تسبیح و نماز میں مشغول ہیں، شمس و قمر، نجوم و جبال اور درخت سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان، تو بے سجدہ ہے یا پھر رب سے بغاوت کر کے غیر کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ تمام مخلوقات رب کی عبادت کریں، اسی کو سجدہ کریں، اسی کے لیے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کے لیے نظر و نیاز پیش کریں، تکلیف و آرام میں اسی کو یاد کریں۔ کسی مخلوق کا یہ حق نہیں۔ عزت رب کی عبادت میں ہے، کامیابی مالک کائنات کے سجدہ میں ہے، مدد خالق خلق کی تعظیم میں ہے، نصرت و تائید حاکم مطلق کی پرستش میں ہے، سکون و امن رب سے دعا کرنے میں ہے۔ اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، اس سے ہر حال میں مدد مانگ کر تو دیکھیں، اسے سجدہ کر کے خوش کر کے تو دیکھیں، اخیر تہائی رات میں اس کے سامنے قیام کر کے تو دیکھیں، رو کر گریہ وزاری کر کے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھیں، اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق مضبوط کر کے دیکھیں۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی کی محتاجی ہرگز نہ ہوگی۔ رب نے خود بندوں سے پوچھا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ میں کہتا ہوں ہمارے لیے کافی و شافی ہے، ناصر و معین ہے، سبوں کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ انصاف ہے کہ پیدا کرے اللہ، کھلائے اللہ،
تکلیف دور کرے اللہ، نعمتوں سے نوازے اللہ، اولاد عطا کرے اللہ، بگڑی بنائے اللہ، صحت عطا کرے اللہ، عزت سے سرفراز کرے اللہ۔ شکریہ اور عبادت کا وقت آئے تو بابا، سجدہ کا وقت ہو تو پیدا شدہ داتا، صدقہ کا وقت ہو تو انسانی غریب نواز۔ پھر ایسے مسلمانوں نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی عظمت کو دل میں بسایا ہی نہیں، رب کی کبریائی کو دماغ میں رکھا ہی نہیں۔ رب نے سچ فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی عزت و وقار برقرار نہیں رکھتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 13۔ دنیا میں بسنے والے انسانوں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، رب کی توحید و عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، اور اس کے بارے میں رب تم سے سوال کرنے والا ہے۔ شیاطین انس و جن کے چکر میں نہ پڑیں، رب سے محبت کریں، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ رب کی غلامی میں عزت و خیر ہے، غیروں کی غلامی میں ذلت و رسوائی ہے، جو آج مسلمانوں پر چھائی ہے۔ رب تم پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تمہیں احسانات یاد دلاتا ہے تاکہ تم اسے پہچانو اور یاد کرو۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کے ذکر سے گناہوں کی معافی اور ہر طلب کا حصول ہوتا ہے۔ جو اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے رب کو پاتا ہے، جو اس سے مدد حاصل کرتا اور اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو ہر معاملے میں اسی کی طرف لوٹتا ہے وہ اس پر مہربانی کرتا اور تمام معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جو اسے آرام میں پہچانتا اور عبادت کرتا ہے وہ اسے تکلیف میں پہچانتا ہے۔ جو اس کا تقوی اختیار کرتا ہے ہر تکلیف و مشقت سے چھٹکارے کی شکل بنا دیتا ہے۔ آئیے رب کی طرف پلٹیے، اس سے معافی مانگیے، اس سے اپنی حاجات طلب کیجیے، مشکل میں اسے پکاریے۔ اگر وہ مدد نہ کرے تو رب کہنا چھوڑ دیجیے، مشکل کشائی نہ کرے تو مالک کہنا ترک کر دیجیے۔ بھائیو، آپ نے اللہ کے اس عظیم حق توحید کے لیے کتنا اہتمام کیا، علم توحید کے حصول کے لیے کیا وقت لگایا، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے انحراف سے بچاؤ کے لیے کیا مال لگائے۔ یقیناً مسئلہ توحید دین اسلام کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے۔ انبیاء کرام و رسول اعظام نے اس کے بیان و وضاحت پر بڑی محنت کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں تکلیف دی گئی، مارا پیٹا گیا، ان کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، انہیں بے گھر کیا گیا، تو صرف توحید کی خاطر۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ جی، توحید کو دل میں سجائیے، گلے سے لگائیے اور سبھوں سے کٹ کر رب کی طرف آئیے، اس کی غلامی و بندگی سے عزت و رشد کمائیے۔ اللہ کے بندو، انسانی زندگی میں توحید ہی اصل ہے، اگر اس سے انحراف کرتا ہے تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی۔ اسی بنا پر جب اللہ کے دشمنوں نے یہ جان لیا کہ توحید خالص کے سبب ہی مسلمان عزت و فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس بات پر پوری کوشش صرف کرنی شروع کر دی کہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید میں بگاڑ اور اسے برباد کیا جائے، اور مسلمانوں میں سے ایسی جماعتیں تیار کرنی شروع کر دی جو توحید خالص کا نام لے کر بلکہ گمراہ کن عقائد اور شرکیات و کفریات کو رواج دے کر لوگوں کو گمراہ کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو سکیں۔ اللہ کے بندو، کلمہ توحید عظیم الشان کلمہ ہے جس کی ادائیگی فقط زبان سے کافی نہیں بلکہ اس کا اثر جسمانی اعضاء، اعمال اور اخلاق و سلوک پر ظاہر ہونا چاہیے، جس کی دلالت پر گہرائی سے غور کرنا ہوگا۔ اس کا معنی وسیع اور اہم تقاضوں کا مالک ہے۔ اس کے شرائط، ارکان، آداب اور احکام کو سمجھ کر اس پر موت تک گامزن رہنا ہوگا۔ اس کلمے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے سوا ساری ذات کی عبادت کا انکار کیا جائے، صنم، شجر و حجر، شمس و قمر، اولیاء و انبیاء اور قبر و مزار کی عبادت نہ کی جائے۔
کسی مزار و قبر کا طواف نہیں، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، جیسا کہ یہ کلمہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت متحقق ہو، نیز شرک و اہل شرک سے برات و بیزاری کا اعلان کریں، اللہ کے لیے عبادت خالص اور دل کو غیر اللہ سے دور رکھیں، عبادت مکمل طور پر باری تعالیٰ کے لیے منفرد مانیں، بیں طور کے محبت، تعظیم، جلال، خوف، امید، توکل و بھروسہ اسی کے لیے خاص کریں، محبت حقیقی اللہ سے کریں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اس کے علاوہ سے امیدیں نہ لگائیں، بھروسہ اسی پر کریں، لالچ بھی اسی سے، اسی کا خوف دل و دماغ میں رکھیں، اس کے نام کی قسمیں کھائیں، اسی سے توبہ کریں، اس کے حکم کی اطاعت اور اسی کو سجدہ کریں، تکلیف و پریشانی میں اسی سے مدد طلب کریں اور اسی کی پناہ پکڑیں، اسی کے لیے ذبح کریں، کسی جادوگر کی تصدیق نہ کریں، کاہن جو مستقبل کی خبر دے اس کے پاس نہ جائیں، کسی بناوٹی غیب داں کی اطاعت نہ کریں، یہ اعتقاد بھی نہ رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے اور کوئی نقصان و تکلیف سے دور کر دے گا اور نفع پہنچائے گا، بس اللہ ہی کی ذات ہے جس کے اندر یہ صفات حمیدہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پکا سچا موحد بنائے، توحید پر گامزن فرمائے، ہمارے سماج و معاشرہ سے کفر شرک کا خاتمہ کرے، گمراہ کن جیب و پیٹ کے دھندے کرنے والے مولویوں و عالموں کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔